آپ کا آج کا سبق ہے نعت۔ اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے جائیں کہ اس میں حاصلات تعلم کیا ہوں گے، کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو زبان کے حوالے سے برقی میڈیا سے اپنی پسند کا مواد سن کر سمجھ اور دہرا سکیں، حافظے میں موجود نظم اور اشعار لے اور آہنگ سے سنا سکیں، لے اور آہنگ سے سنا سکیں، پھر متن یعنی کہ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کے متعلقہ سوالات کے جواب دے سکیں اور نظم کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، لغت میں الفبائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ کا درست استعمال کر سکیں، ذرائع ابلاغ یا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں سن کے دوسروں کو سنا سکیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے کہ سوچیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے اور آخری نبی کا نام بتائیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں لکھ بھی دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دو صفاتی نام بتائیں، ایک ان کا صفاتی نام ہے حکیم اور ایک ہے مشہود، ویسے تو ان کے 99 صفاتی نام ہیں مگر ان میں سے دو ہی نام میں نے آپ کے لکھ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس مشہور شہر میں پیدا ہوئے؟ تو وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ نعت شروع کر رہے ہیں، تو اس نعت میں سب سے پہلے ہم جو ہے کچھ الفاظ کا تلفظ پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس نعت کو بھی پڑھیں گے۔ رحمت، کرشمہ، قدرت، اجیارہ، مژدہ، مسلم، منظور، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا، اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا، بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کر رہو، گھل مل کر رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو، فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بے چاروں کی، وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ابھی ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا یہ کریں گے کہ یہ مشق کریں گے کہ ابھی ہم نے اس نعت کے پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا، ٹھیک ہے؟ اب نئے الفاظ ہیں کچھ اس میں، اس کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، اور میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑے سے ان کے جملے بھی بنوا دوں، ٹھیک ہے؟ لفظ تھا اجیارہ، اس کے معنی تھے روشن، پھر کرشمہ اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھی بات، اور مژدہ خوشخبری، طور طریقہ،
ماہ عرب، عرب کا چاند، یعنی یہاں سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ فدا کا مطلب ہوتا ہے قربان۔ اچھا، ابھی ان الفاظ کے ہم ایک ایک جملہ بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ایگزام میں پوچھے آپ سے کوئی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اجیارہ ہے، اس کا ایک جملہ بن سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ساری دنیا میں اجیارہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے کرشمہ، کرشمہ کا ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں کہ دین اسلام کے کرشمہ سے دنیا میں امن پھیل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا مجدہ، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں خدا کی رحمت کا مجدہ سنانے کے لیے، حضرت محمد دنیا میں خدا کی رحمت کا مجدہ سنانے کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے طور، طور طریقہ، اصل میں طور کو الگ سے بھی استعمال کرتے ہیں اور طور طریقے کو دونوں کو ملا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم ان کو دونوں کو ملا کے ایک جملہ بنا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طور طریقہ سکھلایا، ٹھیک ہے۔ ماہ عرب، یعنی اس سے مطلب ہے عرب کا چاند، یہاں مراد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اس کا جملہ کیا بنا سکتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ عرب کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فدا، فدا کا مطلب ہوتا ہے قربان ہونا، تو اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے کہ تمام مسلمان اپنے پیارے نبی پر قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے یہ جملے بنا دوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم آپ کو نا کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں جو کالم الف اور بے ہے ان کو ملا کے دکھاتے ہیں، تو اس والے سے میں ملا کے دکھاتا ہوں۔ دیکھو اس سے تو ملانا آسان تھا، مجدہ وہ سنانے آئے تھے، یہ کیا ہے اس کا بنتا، یہ ہے بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے۔ پھر ہے کہ ڈھا دی دیوار برائی کی، یہ کیا ہے، یہاں سے کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے ہاں، جڑکاٹی ساری بدیوں کی اور ڈھا دی دیوار برائی کی۔ پھر یہ آتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو، یہ کیسا ہے، یہ اس میں کیا ہے کہ فرمایا تم مسلم سارے، ہاں یہ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر دنیا والوں کو دکھلایا کیا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا، دنیا والوں کو دکھلایا، اس نام سے ہے جگ اجیارہ، اس نام سے ہے جگ اجیارہ، اس نام سے ہے دنیا روشن۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو یعنی ایک دوسرا پارٹ بھی بتایا جائے تب بھی آ سکے اور پہلا پارٹ بتایا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو آتا ہی ہے آپ کو۔ اچھا، اب مصروں کے سامنے والے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہ ہے تے رے میم ہے، اللہ نے اپنی ڈیش سے، اللہ نے اپنی کیا ہو سکتا ہے رحمت سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہے اور دین ہمیں ڈیش دیا، سین لام الف میم اے، کیا ہے یہ اسلام، ٹھیک ہے جی۔ ہو جائیں ڈیش اسی نام پہ ہم، الف و دال، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے فدا، ایمان کی بھی واو لام تے دال، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے دولت، ٹھیک ہے جی۔ یہ غین پہ الف میم، اللہ کا بھی ڈیش دیا، یعنی یہ غین پہ یہ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے پیغام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھنے ہیں کہ عرب کے چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان سے مراد یہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام کس صورت میں دیا۔ اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے کہ بندوں کو رحمت کی خبر دی، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، نیکی سے رہنے کا سبق پڑھایا اور اسلام کا سبق پڑھایا، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں انہوں نے اللہ کا پیغام اس صورت میں دیا۔ پھر آتے ہیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا، اور یہ والا نبی کریم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق سکھایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ کیا ہے
یہ ہے جی، ہمیں سکھایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مل جلنے کا سبق دیا، یہ والا ہم نے، یہ دال والا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہمیں سکھایا کہ دوسروں کی تکلیفیں دور کریں، یہ والا کون سا پارٹ ہے؟ یہ دال ہے، کیا ہے؟ یہ والا دال پارٹ ہے، اور یہ کون سا ہے؟ جیم ہے، ٹھیک ہے جی۔